الاول کو کس طرح گزارنا ہے، اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے، اس کا چھٹا طریقہ یہ ہے، اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا لگائیے۔ آج کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ جھنڈوں کے ساتھ آئے، بڑی خوشی ہوئی، کاش کے سارے جھنڈے لے کر آتے، چلے نہیں لا سکے، جھنڈا خریدیے، ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے، اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں بس یہ نیت کر لیجئے، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر پر جھنڈا لگاؤں گا۔ 50-100 روپے کا جھنڈا ہے، مہنگا نہیں ہے، مہنگا ہو تب بھی جھنڈا لگائیے۔ آپ یہ تو دیکھیں، یہ جھنڈا سیاسی نہیں ہے، کسی تنظیم کا نہیں ہے۔ آج الیکشن کے دنوں میں کیا جھنڈے نہیں لگائے جاتے؟ کیا 14 اگست کو پاکستان کے جھنڈے نہیں لگتے؟ کیا عالمی ایام کے اندر ان کے جھنڈے نہیں لگتے؟ ہر تنظیم لگاتی ہے، کیوں؟ وجہ وہ جھنڈا پہچان بتا رہا ہوتا ہے، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، میرا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، میرا تعلق فلاں سیاسی تحریک سے ہے۔ آپ کا یہ سبز رنگ کا جھنڈا یہ آپ کی پہچان بتائے گا۔ آپ سارا مہینہ اپنا کاروبار کریں، اپنی مزدوری کریں، اپنا روزگار کمائیں، مگر نبی کی محبت میں، نبی کی آمد کی خوشی میں، نبی کے میلاد کے جشن میں اپنے گھر پر ایک جھنڈا لگائیے۔ یہ جھنڈا خاموش مبلغ ہے، آپ سارا دن کام کرتے رہیں، یہ جھنڈا لہراتا رہے گا، یہ جھومتا رہے گا، اور یہ خاموش تبلیغ ہے، خاموش پیغام دیتا ہے کہ میرا تعلق کسی عام پارٹی سے نہیں، میرا تعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے ہے، میرا تعلق حضور کے اہل بیت کی جماعت سے ہے، میں حضور کا سچا غلام ہوں۔ میں نے اپنے نبی کی محبت میں یہ جھنڈا لگا کر اظہار کیا ہے، ہر دیکھنے والا، وہاں سے گزرنے والا، وہاں سے جانے والا، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سنی ہو یا بد مذہب، بد عقیدہ ہو، آپ زبان سے نہ بھی کہیں، آپ کا جھنڈا آپ کی پہچان کروا رہے گا۔ آپ کا جھنڈا اسے یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ گھر کسی بد مذہب کا نہیں، بد عقیدہ کا نہیں، گستاخ کا نہیں، ختم نبوت کے منکر کا نہیں، بلکہ یہ گھر مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام کا گھر ہے، یہ گھر حضور کے عاشق کا گھر ہے، یہ گھر حضور پر مر مٹنے والے کا گھر ہے۔ وہ جھنڈا آپ کی محبت کا اظہار کرتا رہے گا، وہ جھنڈا نبی سے عشق کا اظہار کرتا رہے گا، وہ جھنڈا پیغام دے گا یہ حضور کا سچا غلام ہے، یہ وہ ہے جو اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے عشق کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ 7واں طریقہ ربیع الاول کیسے گزارنا ہے، اس کی برکتیں کیسی پانی ہے۔ 7واں طریقہ یہ ہے، اپنے گھر میں کم از کم ایک نبی کی آمد کی خوشی میں بلب لگائیے، رات کو وہ جلتا رہے، اس کو روشن کیجئے، چراغاں کیجئے، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق چراغاں کیجئے، کم سے کم ایک بلب روشنی کے لیے رب کی رضا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی میں گھر پر لگائیے۔ رات کو آپ سو رہے ہیں مگر آپ کا یہ بلب، آپ کی یہ جھالر، آپ کی یہ لڑی، آپ کا یہ چراغاں، یہ بھی خاموش مبلغ ہے، یہ بھی پیغام دے رہا ہے، ہر آنے جانے والے کو یہ بتا رہا ہے یہ گھر عاشق رسول کا گھر ہے، یہ گھر سنی کا گھر ہے، یہ گھر نبی سے سچی محبت والے کا گھر ہے، یہ گھر حضور کے سچے غلام کا گھر ہے، یہ گھر حضور کے سچے عاشق کا گھر ہے، یہ گھر حضور پر مر مٹنے والے کا گھر ہے۔ آپ کا وہ بلب، آپ کی وہ جھالر اگر آپ کی محبت کا پیغام دے رہی ہے، آپ سوچو اگر اس کا پیغام رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، ہاں قبول ہوتا ہے، ہزاروں واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، آقا خوش ہوتے ہیں، اور چراغا آپ کیوں نہ کریں؟ کیا جب حضور آئے کائنات میں چراغا نہیں ہوا؟ کیا آسمان کے ستارے زمین کے قریب نہیں آئے؟ کیا کائنات کو روشن نہیں کیا گیا؟ ارے حضور کی آمد پر جب ساری کائنات روشن ہوئی، رب کے حکم سے ہوئی، تو ماننا پڑے گا، چاہے میلاد مناتا ہو یا نہ مناتا ہو، اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد پر ساری کائنات کو روشن کر کے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ رب اپنے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی کے میلاد پر چراغاں کر کے خوشی کا اظہار کرنا رب کو بھی پسند ہے، آقا کو بھی پسند ہے۔ اگر ہمارا یہ
ایک بلب، ہماری ایک جھالر ہمارے عشق رسول کی گواہی دے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، آقا کے ہاں مقبول ہو جائے، تو اللہ اسی چراغاں کے صدقے ہماری دنیا قبر و آخرت کو روشن فرمائے گا۔ آٹھواں طریقہ ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے، اس کی محبت کیسے بڑھانی ہے۔ ایک آٹھواں طریقہ یہ کہ جب ربیع الاول میں جس محفل میلاد میں جائیں، جلوس میلاد میں جائیں، باوضو جائیں، یہ سوچ کر جائیں آج میں اس محفل میلاد سے کم از کم ایک نبی کی بات سیکھ کر آؤں گا، آقا کی ایک سنت سیکھ کر آؤں گا، شریعت کا ایک طریقہ سیکھ کر آؤں گا، شریعت کا ایک حکم سیکھ کر آؤں گا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ایک فرمان سیکھ کر آؤں گا، اور مرتے دم تک اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ آپ کا ایک عمل 1 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی محفل میلاد ہو، اگر ایک بات سیکھ کر آپ نے اس پر عمل کر لیا، یاد رکھیے نبی کی محبت میں اگر کریں گے اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے، آقا بھی پسند کرتے ہیں، اور یہی شریعت پر عمل کی تعلیم ہمارے لیے دنیا قبر و آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نامہ طریقہ محفل میلاد میں جب جائیں ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے، اس کا نامہ طریقہ یہ کہ ربیع الاول میں محفل میلاد میں باوضو جائیں، اول تا آخر صرف یہ نیت کریں، ہو سکے تو اول تا آخر بیٹھیں، نہیں بیٹھ سکے کم از کم جتنی دیر بیٹھیں یہ نیت لے کر بیٹھیں، آنکھ بند کریں، بیان سنتے رہیں، نعت پڑھ رہی ہو جھومتے رہیں، تلاوت ہو رہی ہو باادب سنتے رہیں، مگر دل میں تمنا یہ ہو یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں اگرچہ گناہگار ہوں، اعمال میں کمزور ہوں، مگر میرا عقیدہ مضبوط ہے، میں سنی علماء سے تعلق رکھتا ہوں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، حضور کے غلاموں میں بھی شامل ہوں، یا رسول اللہ اس ربیع الاول میں آپ کی محفل میلاد میں حاضر ہوں، آقا میلاد میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کاش اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے آپ مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ ہاں نبی کی محفل میلاد میں بیٹھ کر جب نبی کو پکاریں گے، نبی کا ذکر سنیں گے، نبی کی محبت کو بڑھائیں گے، عشق رسول کو بڑھائیں گے، اور دل سے نبی کی محبت کو پکاریں گے، آقا کو آواز دیں گے، تو میرے آقا اتنے کریم ہے کہ پکارنے والا چاہے گناہگار ہو چاہے سچا عاشق رسول ہو، اگر پکار میں سچا ہے میرے آقا اسی محفل میلاد میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ایک محفل میں بھی حضور کا دیدار نصیب ہو گیا سمجھے دنیا بھی سنور گئی، قبر و آخرت بھی سنور گئی۔ آخری اور 10واں طریقہ ربیع الاول کو کیسے گزارنا ہے، اس کا ادب کیسے کرنا ہے، اس کا احترام کیسے کرنا ہے، اس کی برکتیں کیسی پانی ہے۔ 10واں طریقہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 کی بڑی رات اپنے نبی کی محبت میں گزاریے، جہاں جہاں محفل میلاد ہو، اجتماع میلاد ہو، وہاں شرکت کیجئے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، خدا کی قسم یہ مبارک رات سال کی تمام راتوں سے بہتر ہے، بالخصوص وہ صبح سہانی گھڑی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس کی ہر گھڑی پر لاکھوں سلام بھیجا۔ وہ گھڑی سال کی تمام گھڑیوں سے بہتر ہے، وہ وقت سال کے تمام وقتوں سے افضل ہے، اور صوفیہ، مشائخ، اولیاء 1400 سالہ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس رات کو یہ جاگ کر گزارتے تھے، نبی کی محبت میں گزارتے تھے، نبی کے پیار میں گزارتے تھے۔ اور بعض عاشق رسول ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس وقت میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کر کے آنکھ بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ میں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے ہوں، اور حضور سے اتنی محبت میں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں کہ میرے آقا مزار سے باہر تشریف لا کر جاتے ہوئے ان کو اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ ہاں یہ 12 ربیع الاول کی بڑی رات کو حضور کی محبت میں ہو سکے تو پوری رات، ورنہ جتنی دیر اجتماع میلاد ہو، محفل میلاد ہو، اپنے نبی کی محبت میں گزاریے۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے،
اللہ نے اگر دیا ہے نیا لباس پہنیے، عید پر تو پہنتے ہیں بھائی، یہ عید تمام عیدوں کی بھی عید ہے، یہ سب سے افضل عید ہے، اس پر اللہ نے توفیق دے تو نیا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے اور جلوس میلاد میں شرکت کیجئے، سارا دن 12 ربیع الاول کا جلوس میلاد میں گزاریے، یہ سوچ کر میں اپنے نبی کی محبت میں آیا ہوں، نبی کے پیار میں آیا ہوں، نبی کے عشق میں آیا ہوں، ہو سکتا ہے میری نہ صحیح مگر اس جلوس میلاد میں ہزاروں ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات کرام ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی تو ایک نیک ہوگا جس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی۔ روایتوں کا مفہوم یہ، جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں ایک نیک ضرور ہوتا ہے، اللہ اس ایک نیک کی وجہ سے بقیہ 39 پر بھی کرم نوازی کرتا ہے۔ جلوس میلاد میں ہزاروں ہوتے ہیں، علماء مشائخ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، بچے بوڑھے جوان ہوتے ہیں، ان میں کوئی تو ایک اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، کوئی تو ایک حضور کا سچا عاشق ہوگا۔ یہ سوچ کر جلوس میلاد میں آئیے کہ اللہ اس عاشق کے صدقے مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں قبول کر لے، اور میرے آقا اس سچے عاشق کے صدقے مجھے بھی عاشقوں میں قبول فرمائے۔